कल का जो डस्का का इंतखाब है, वो उस तरह उसकी हाइप नहीं है, पीक नहीं है। और जिस तरह 19 फरवरी को थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो मरकज़ी क़यादत है, वहाँ पे रोज़ाना की बुनियादों पे रैलियाँ और जलसे-जुलूस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी थी। लेकिन अभी थोड़ा मामला हल्के का जो है, वो जिसको कहते हैं ना, थोड़ा ठंडा पड़ गया है। उसकी वजह ये भी हुई कि इलेक्शन के दौरान जिस तरह वहाँ पे फायरिंग हुई और मार-धाड़ के वाक़यात हुए, तो जो वोटर्स हैं, कुछ सपोर्टर्स हैं, वो भी थोड़े घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं और कि अमन-ओ-अमान का दोबारा कोई ऐसा मसला ना हो। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी जो क़यादत है, मरियम नवाज़, वो भी इस मर्तबा कोई हल्के में जलसा करने नहीं गई। और इसके साथ-साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए हैं, वो भी थोड़े बेहतर अंदाज़ में किए गए हैं और जो शिकायत थी वो इस मर्तबा ना आए धांधली की। और इसके साथ-साथ जो धुंध का मौसम था 19 फरवरी को, सर्दी थी और धुंध का कहा जा रहा था दशका के अंदर, अब वो धुंध भी नहीं है, अब तो मौसम जो है वो बेहतर हो चुका है और बहुत सख्त दिन भी आ रहे हैं, धूप काफ़ी तेज़ होती है जो पंजाब के अंदर, तो वो सूरत-ए-हाल वो मुख्तलिफ है 19 फरवरी से। और आपने देखा होगा कि दोनों जमातों की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा बढ़ के नहीं मारी जा रही, जो 19 फरवरी के इलेक्शन में उस वक़्त की जा रही थी, बात हो रही थी। और ताहम जो रवायती तरीक़ाकार होता है, जो भी हुक्मरान जमात होती है सूबे के अंदर ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए, कि वो अपने वोटर्स को, हल्के के अवाम को मराद देंगे। तो यही सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है कि मुस्लिम लीग काफ़ जो इत्तेहादी जमात है, वो उनके रहनुमा जो हैं, वो जाते हैं डस्का के एनए 75 में और वो कहते हैं कि 50 करोड़ रुपए का जो पैकेज है तरक्याती, तो वो इलेक्शन जीतने के बाद 1 अरब का हो जाएगा। तो इसलिए जब फिर वज़ीर आला पंजाब यहाँ दौरा करेंगे, आएँगे, तो ये 1 अरब का हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को देखना चाहिए कि वोट किसको करना है। तो हमारे जो रवायत है हमारे दही इलाकों में ख़ास तौर पे, कि जो तरक्याती मंसूबे होते हैं और इसके साथ-साथ हुकूमती जमात की तरफ से जो मुराद होती हैं, चाहे थाने कचहरी के मामलात हों, तो वो सियासत के साथ जुड़े होते हैं। लोग किसी हद तक इस बात को तरजीह देते हैं कि वो अपोज़िशन को वोट क्यों दें? उनके जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं, तरक्याती काम है, वो रुक जाएँगे और वो किस तरह अपने एमएनए एमपीए के पास जाएँगे, जो दूसरी जमात से ताल्लुक रख रहा है अपने मसाइल के हल के लिए। ये एक बड़ा फैक्टर होता है ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए, उसका फ़ेवरेबल हालात पैदा होते हैं हुकूमत के लिए, जो अब भी डस्का के अंदर पीटीआई के लिए मौजूद है। और इसके साथ-साथ अगर रज़ा हम देखें, तो पीटीआई ने 2018 के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार थे उस्मान बाबर, जिन्होंने 57,000 वोट लिए थे, वो भी इस मर्तबा जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ जॉइन कर चुके हैं और इलेक्शन नहीं लड़। जो उस वक़्त 40,000 वोटों का फ़र्क था पीटीआई का और पीएमएल-एन के दरमियान, अब वो फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो चुका है। और मैं समझता हूँ जो कल के इंतखाब है, इसमें एक तो टर्नआउट भी कम हमें दिखाई देगा। क्योंकि महकमा दाखिला पंजाब जो है, उनकी तरफ से खत भी लिखा गया, ये भी कहा गया कि हालात अभी भी डस्का के कशीदा हैं, तो ईद के बाद तक ये इंतखाब मुलतवी कर दिया जाए। तो मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा लोगों के अंदर किसी हद तक खौफ-ओ-हरास भी मौजूद है कि कोई ऐसा बड़ा फायरिंग का वाक़या ना हो जाए या किसी एक गिरोह की तरफ से, किसी सियासी जमात के कारकुनों की तरफ से जो ये समझ रहे हो कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, तो फिर कोई ऐसी इस तरह की भी खुदा न खास्ता कोई साजिश का इम्कान हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल इस मर्तबा अपने पाँव जमाते हुए दिखाई दी है और उन्होंने अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हल्फ भी लिया है। ये भी खिलाफ तवक्को है, हल्फ तो वैसे सरकारी मुलाज़मीन का ऑलरेडी हर सरकारी मुलाज़िम ने एक तरह का उठाया होता है कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी जो है वो नेक नीयती से अदा करेगा। लेकिन यहाँ पे कहा है कि धांधली नहीं होगी, साफ और शफ़ाफ तरीके से आप इलेक्शन करवाएँगे और इसके साथ-साथ जो फॉर्म 45 है, वो प्रिजाइडिंग अफ़सर जो पोलिंग स्टेशन के अंदर पुर करने का पाबंद होगा और उसके साथ जो उसकी उसी वक़्त तस्वीर लेके वो व्हाट्सएप करेगा रिटर्निंग ऑफ़िसर को और उसकी एक तस्वीर जो कॉपी है,
وہ پولنگ ایجنٹ جو مختلف امیدواروں کے ہوں گے ان کو فراہم کرنا ضروری ہوگا، اور اپنا وہ پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑ سکے گا جب تک وہ فارم 45 کو سائن نہیں کرتا. تو یہ بات بھی بہرحال اہم ہے، اور اس کے ساتھ انڈرائٹ فون بھی دیے گئے ہیں. اس لیے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ گاڑیوں کے اندر پریزائڈنگ افسروں کا پیٹرول بھی ختم نہیں ہوگا، دھند بھی نہیں ہے، اور وہ راستہ بھی نہیں بھولیں گے، اور ان کی بیٹری جو ہے موبائل کی وہ بھی ڈیڈ نہیں ہوگی. یہ تو لگتا ہے یہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلی مرتبہ جو کچھ ہوا وہ کہتے ہیں وہ اناڑی دوستوں کی وجہ سے ہوا، جو اس کام کے ماہر تھے دھاندلی کرنے کے، جو 70 سال سے چل رہی تھی. تو اس مرتبہ وہ لوگ نہیں تھے، نئی پارٹی آئی اس جی سامنے دھاندلی کروانے کے، تو اس لیے وہ تجربہ کامیاب نہیں رہا. بہت تو اچھی اس بات. شہباز اب جو الیکشن کل ہو رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کروانے کی کوشش کرے گا. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جی شہباز، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو پچھلی بار بھی یہ کہا تھا کہ دھاندلی میں بھی ہمیں نااہلی بھرپور طریقے سے دکھائی دی. ان کمپیٹنس کا یہ عالم تھا کہ بھائی دھاندلی کرنی ہے 75 میں تے وہ تو صحیح طرح کر لو. وہ بھی نہیں صحیح کام ہوا جو تسی کیا نا. وہ تو اچھا نئی رائے پارٹی شاہ، آ گئی نا دھاندلی والی، ہاں تو دھاندلی بھی نہیں کرنی آتی. دھاندلی نہیں کرنی آتی بالکل. اور میں ناظرین کو یہ یاد کرواتا چلوں کہ دھاندلی اور دھند کی تو جو شکایات تھیں، لیکن جو سب سے خطرناک بات تھی پچھلی بار وہ تشدد تھا، جہاں پر فائرنگ ہوئی سر عام دھسکا شہر میں. 2 لوگوں کی قیمتی جانیں چلی گئیں، بہت سے لوگ جو ہیں اس کی زد میں بھی آئے. اور یہ جو معاملہ ہے جو انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کا ذکر کیا میاں صاحب نے، یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے. الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت اور تمام ایجنسیز پر یہ لازم ہے کہ الیکشن کے دن ماحول جو ہے وہ پیسفل ہو اور تشدد کا کوئی امکان نہ ہو. یہ جو آپ نے فیکٹر ذکر کیا ہے مریم نواز کا، چونکہ ان کی طبیعت خراب رہی ہے، ان کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے، تو یہ بتائیے کہ شہباز اور سولنگی صاحب آپ دونوں سے پوچھوں گا، رائے شاہ نواز جو ہیں غالباً ان کا انٹرنیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں اس وقت چل رہا. شاہ نواز آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی رضا، مجھے آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. اچھا تو آپ بتائیں، آپ ذرا کوئکلی اس پہ کامنٹ کر دیں ڈسکا کے حوالے سے کہ کیا وہاں پر جو مریم نواز کی عدم موجودگی اور کیمپین نہ کرنا کس حد تک مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچائے گی؟ اچھا، میرے خیال میں کہ جو اس سے پہلے کیمپین ہوئی ہے، جو 19 فروری کے انتخابات سے پہلے ہوئی تھی، دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اصل میں انہوں نے اسی کیمپین پہ ہی تکیہ کیا ہے، اور نئے سرے سے جو لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا، دونوں طرف سے نہیں ہوا. اس کی ریزن تھی کہ ظاہر ہے ایک نئے سرے سے جو ایک لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا یا گھروں سے نکالنا تھا، وہ ایک بڑے بڑے پیمانے پہ یہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اور دوبارہ کوئی ایسی ویو بھی نہیں بنی. اور دوسرا کورونا جو ہے وہ بہرحال ایک اس دفعہ اس کا بھی بڑا ایک افیکٹ ہے کہ جان بوجھ کے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس طرح سے ریلیاں نہیں نکالی ہیں. اس الیکشن کو حمزہ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. حمزہ جو ہے وہ ایک دفعہ گئے بھی ہیں ڈسکا، بلکہ 2 دفعہ ڈسکا جا چکے ہیں. اور میری ان کے جو ترجمان ہیں عمران قریش صاحب، ان سے بھی بات ہو رہی تھی، واز ٹیلنگ کہ چونکہ پنجاب کے اندر جو ہے مسلم لیگ نون کا جتنا بھی کام ہے الیکشن کا وہ حمزہ دیکھ رہے تھے. تو چونکہ وہ جیل میں تھے تو مریم اس لیے وہاں پہ گئیں، اور مریم کراؤڈ پولر بھی ہیں. لیکن اس دفعہ یہ جو ضمنی انتخاب دوبارہ ہونے جا رہا ہے، اس کی ساری جو نگرانی ہے وہ حمزہ شہباز جو ہے وہ خود کر رہے ہیں. اور ابھی جو 2 سے 3 دن ہو گیا یہ اپنے پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ خاصا زیادہ ٹرین کر رہے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ فارم 45 اور اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اصل میں ان کو کرنا کیا ہے. اور تمام پولنگ ایجنٹس جو ہیں ان کو براہ راست نواز شریف جو ہیں لندن سے انہوں نے بیٹھ کے ان کو انسٹرکشنز دی ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ اس الیکشن کو جو ان کا ایک نیریٹو ہے کہ چوری نہیں ہونے دینا. تو تیاری بہت زیادہ ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں راجہ کیا نام ہے ان کا، وہ سکندر راجہ سکندر صاحب، وہ اس وقت لاہور پہنچ چکے ہیں. اور وہ جو صوبائی یہاں پہ دفتر ہے الیکشن کمیشن کا، وہ کل سارا دن یہاں پہ بیٹھیں گے اور وہ اس کو مانیٹر کریں گے. اسی دوران جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ جو نوشین ہیں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں انہوں نے خط لکھے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی لکھا ہے اور محکموں کو بھی لکھے ہیں کہ جو الیکشن پلان بنا تھا کہ یہ الیکشن ہوگا کیسے، اس میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ تمام جو مرکزی شاہراہیں ہیں سیالکوٹ کی
ڈسکا کی اور ارد گرد کے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جائیں تاکہ جو موومنٹ ہے، اور جس طرح پچھلے دفعہ یہ ہوا کہ کچھ فائرنگ کرنے والے کچھ واقعات ہوئے اور لوگ پکڑے نہیں جا سکے، تو وہ سیکیورٹی ارینجمنٹ کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ آج کے دن تک انسٹال نہیں کیے گئے. یہ انہوں نے شکوا کیا الیکشن کمیشن سے کہ جو پریپریشنز اور تیاریاں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ مکمل ہو چکی ہیں، لیکن الیکشن پلان کے تحت جو چیزیں ڈیسائیڈڈ تھیں وہ بھی ابھی نہیں. اس میں کیمرے جو ہیں وہ ایک مرکزی چیز ہے. اس کے علاوہ ایک دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، کل پرسوں رات کو بلکہ ہوا ہے، ڈسکا کے قریب ہی فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا ہے جس میں کوئی 5 سے 10 منٹ جو ہے وہ فائرنگ ہوتی رہی ہے. کسوال کا علاقہ ہے جہاں پہ وہ فائرنگ ہوئی ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم وہ بندے آئیڈینٹیفائی کر کے ڈھونڈے. تو وہ اصل میں فائرنگ کا ہونا اور اتنی دیر تک جاری رہنا اور الیکشن سے 2 دن پہلے ہونا بالکل اسی طرح کے آپٹکس ہیں جو ہمیں پچھلے 19 فروری کے الیکشن میں نظر آئے تھے. لیکن جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کی ابھی میں پریس ریلیزز دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ تیاریاں تو ریسکیو 1122 اور ایکسٹرا انہوں نے اپنی اسٹرینتھ وہاں پہ لگائی ہے، پولیس ایکسٹرا ہے، کیو آر ایف فورس بلائی ہے، رینجر بھی ڈبل ہے اس دفعہ. لیٹس سی کل کا دن جو ہے وہ دوبارہ ڈسکا والوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح تکلیف دہ نہ ہو جس طرح پچھلا 19 فروری کا تھا.